جی آپ ذرا بتائیے گا اور پرابلمس تاکہ پھر میں ان سے بھی آپ نے مجھ سے پوچھا جیسے کہ کیا مطلب پرابلم ہے، تو میں بتاؤں سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ صلہ ملتا ہے کہ کچھ نہیں کرتی. تو میرا مدعا یہی ہے کہ مجھے اب رہنا ہی نہیں ہے ساتھ، مجھے الگ گھر چاہیے. اوکے، کیونکہ بچے بھی میرے بڑے ہو گئے بڑا، تو مجھے ساری بات ہے اسپیس چاہیے تھوڑی سی. تو یہ بات یہ نہیں سمجھتے. اوکے، یہ صاحب بولتے ہیں نہیں میں اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑوں. میں چھوڑنے کو نہیں بول رہی. 11 سال کا بچہ ہے. جی 11 سال کا. میں چھوڑنے کو نہیں بول رہی پیرنٹس کو. انہوں نے کہا نا نندوں سے چلے نندے گھر پہ نہیں آتے تو فون پہ مطلب کیا کرا کیا نہیں کھایا، مطلب آپ تھوڑا تو اسپیس دیں. ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی. مطلب موبائل اب جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے پہلے فیملی کے ساتھ، پھر وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں. اوکے، یہ چیز ہے ان کے. آپ کو یہ خود ریئلائز ہوتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی شادی کر کے، جیسے کہ پچھلے سیگمنٹ میں بول رہے تھے لائے اسی لیے ہیں ان کے انہوں نے مجھے بار بار یہ کہا میں تمہیں لایا ہی اس لیے اپنی پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے. اوکے، تو اس بات پہ میں کہتی ہوں یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنی پیرنٹس کو خدمت کرنے کے لیے لائیں مجھے. یہ بار بار ان کا ایک تانا ہوتا ہے مجھے. آپ تو صاف، آپ نے جو آپ کے دل کی بات تھی وہ تو آپ نے لگی لپڑی رکھی نہیں، آپ نے تو صاف منہ پہ بول دیا تمہارا یہی کام ہے میں تمہیں لایا. ایسے تو وہ آپ بتائیں. اچھا آپ کو اس کے علاوہ کیا پرابلم ہے؟ چلیں میں آپ کو کچھ بولتی نہیں ہوں. مجھے ان سے ایک پرابلم نہیں ہے، صحیح ہے، بہت ساری ہیں. میں ان کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں، ان کا خیال رکھو. چلیں یہ تو آپ نے پوائنٹ بتا دیا نا، ٹھیک ہے، کہ وہاں یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. اور کیا پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے؟ ان کا کہنا ہے کہ گھر الگ لے لو. اب میں ایک اوبر ٹیکسی چلانے والا گھر الگ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہاں میں کرایہ دوں، میں یہاں کرایہ دوں. آج کل اوبر کمیشن، پیٹرول، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کروں. کبھی کبھار تو دل چاہتا ہے کہ میں واقعی میں خودکشی کر لوں. میں آپ کو بتاؤں مطلب ان کا مطلب ان کے چھوٹے بھائی بھی تو ہے نا، وہ بھی تو کرے نا، کنٹریبیوٹ کریں. لیکن نہیں وہ نہیں کرتے. اور نہ ساس سسر کہتے ہیں، مطلب ساری ذمہ داری ان کی ہے. نندوں کی عیدی جا رہی ہے تو یہ دیں گے، ہر چیز کی ذمہ داری ان پر ہے. تو اس چکر میں اب میرا صرف یہ مدعا ہے کہ مجھے الگ گھر لینا ہے. ایک سوال کر سکتے؟ جی بالکل. آپ نے کہا کہ جب میں واپس آتا ہوں تو کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے اور وہ دیتی نہیں ہے. ہر روز ہوتا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے؟ ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے کہ کھانا میں اپنے ہاتھوں سے نکال کے دیتا ہوں. ان کا فون میں پوچھتا ہوں دے دیا تو بولیں دے دیا. لیکن جب میں آتا ہوں فریج کھولتا ہوں مجھے ڈاؤٹ تھا کہ نہیں دیا ہوگا. ہفتے میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیتی ہیں؟ 4 سے 5 بار، لیکن میں نے نہیں دیتی. اچھا میری ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا، یہ بھی کہتے ہیں کھانا دے دیا. جی دونوں جھوٹ بول رہے ہو. وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے آپس میں لڑائی نہ ہو، گھر میں ٹینشن نہ ہو، وہ اس لیے بولتے ہیں. جب میں ان سے پوچھنے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھوک نہیں ہے، اور ان کے سامنے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا. یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے نا، بھوک نہیں ہوتی. مسائل یہ ہوتے ہیں زندگی کے کہ جب گھر میں گھر کے لوگ ہیں نا، میاں آیا ہے تو میاں کے سامنے آپ اس کو پوچھیں گے کھانا کھائیں گے؟ ارے نہیں بھائی، کھانا لگائیں، اس کے سامنے کھانا رکھیں. پوچھیں گے نہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے. پتہ نہیں وہ کہاں جھنجھٹ کر کے آ رہا ہے، کیا کچھ کر کے آ رہا ہے. اور اس نے آ کے آپ تھوڑی سی اگر مس بہیو کر لیا تو آپ نے اپنے اوپر لے لیا کہ میری وجہ مجھے یہ کر رہا ہے. مجھے ارے بھائی آرام سے پوچھے کیا ہوا، آپ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ان کو کھانا اپنی پرابلم نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر وہی بات کی جیسے ماں باپ نے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے کہ بھوک نہیں ہے، ارے بھائی لگا دو ٹائم پہ کھانا، آپ اپنا کام پورا کر لو. ٹھیک ہے، ان کے سامنے بزرگوں کی ویسے بھی ایک بات میں تھوڑے سے یہ آپ کو کہنا چاہوں گی، بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ ان سے پوچھتے رہیں گے، وہ آپ کو بولتے رہیں گے. وہی والی بات ہے ان کی کہ اگر آپ سامنے لائک میری مدر ان لا بھی تھی، ان کی بھوک ختم ہو گئی تھی ایک سرٹن ایج میں. میری امی کی بھوک ختم ہو گئی تھی، مگر کیا ہوتا تھا کہ اچھا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرے میاں گھر میں ہوتے تھے تو وہ اپنی اماں کو نوالے بنا کے کھلاتے تھے. اچھا جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے تو پھر میں نے ہی، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، لیکن پھر وہ کام جب میں کرتی تھی تو وہ میری ساس جتنا ان کو نخرے دکھاتی تھی مجھے نہیں دکھاتی تھی، کیونکہ ان کو کہتی تھی وہ تو ان کی اولاد ہے. جب مجھے بہو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا رہی ہے تو مروت میں وہ کھا لیتی تھی. تو شاید 4-5 دفعہ کرنے سے اگر وہ آپ کے اپنے ہو گئے تو یہ ان کا اپنا ہونا تو کوئی پھر بڑی بات ہی نہیں. وہ مطلب ابھی تک ہمارے ہم دونوں کی پرسنل لڑائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہی ایشو ہے کہ صرف دوسروں کی وجہ سے ہمارے فیملی. ایک چیز آپ کو کم از کم دیکھنی بھی چاہیے نا کہ میری میاں کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ مجھے گھر دلا سکے. پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ زیادتی کر رہا ہے. اور اگر اس کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو گھر دلا سکے تو کیسے کرے گا؟ تو لیکن اوروں پہ بھی تو برڈن ڈالنے ہیں. ساری برڈن مطلب یہ ہوتا ہے بڑی بہو ہے، یہ صرف بڑی بہو اس چیز کے لیے ہے
ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے, اور کسی آج تک اپریشیٹ نہیں کیا. جیسے دیورانی سب لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اپریشیٹ کریں کہ میری بہو اتنا کرتی ہے, نہیں, یہ غلط ہے, یہ چیز نہیں ہے. اس چیز پہ میں آپ کو ہم میں لوگ ان کو سب سپورٹ کروں گی اس بات پہ ہاں. کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پوری فیملی ایک میٹنگ کریں اور آپ کہیں کہ یہ میری حد یہاں ختم ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے ہم سب اکٹھے رہتے ہیں, پانی بجلی سب شیئر کرتے ہیں, تو اس کا قدم تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. بالکل, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے اکثر دیکھا ہے ایسے گھروں میں جو بڑی بہویں ہوتی ہیں, جب وہ یہ ساری ذمہ داری اٹھا رہی ہوتی ہے, تو میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے خاندان میں بھی, ذرا قریب آیا, میری بیوی مطلب ہسبینڈ جب بیوی کو سب پورے سسرال والوں کے سامنے کہتے ہیں یار میری بیوی, میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے, اس سے میری سپورٹ سسٹم ہے میرا, بس یہی چاہیے ہوتا ہے کہ سب کے سامنے 2 بول میٹھے بول دیے یہ فیس ہے, یہ فیس ہے. رویوں کو تھوڑا سا نہیں ندر, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اگر یہ اپریشیٹ کرے تو کہتی ہے ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے اس طرح, مطلب تصویر اگر ساتھ کھنچوا رہے ہیں, وہی دیوانی کھنچوا رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ ذرا کھڑے کر کے کھنچوا لیں گے تو کہیں گے آپ بڑی بہو ہیں, کہ یہ کیا طریقہ ہے. وہ تھوڑا سا بندہ کچھ شائع بھی ہوتے ہیں لوگ, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار, لیکن دل تو کون کا چاہتا ہے نا. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں, ایک میاں بیوی کو تنہائی کے وقت بھی ہوتے ہیں, اپنے کمرے میں بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, چلے نہ ہو تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے میرا میاں شاعری ہے, سب کے سامنے نہیں کرتا, لیکن مجھے تنہائی میں مجھے ضرور وہ کرتا ہے کہ دکھاوا بھی تو آج کل لوگ کرتے ہیں نا. دکھاوے کی بھائی شبیر بھائی, ایز عورت میں اگر 2 میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ سسرال والوں کے سامنے تعریف کر دے گا نا, تو یہ ایک وہ جو اکیلے والی تعریف ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پبلکلی جب آپ ریکگنائز کرتے ہیں کسی کے کام کو, کسی کی محبت کو, تو وہ اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. صحیح, پرسنلی اور چیز ہے, تو وہ بھی ایک آپ کیا فیصلہ سنائیں گے یہاں بھائی؟ پر میں ان دونوں کا جو معاملہ ہے اسے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں, رسپیکٹ دیں, رسپیکٹ کرنا سیکھیں, اپنے ایکسپریشنز دیں. ٹھیک ہے آپ بالکل بہت کلوز نہ ہوں, اگر آپ کے گھر کے نارمز ہیں, آپ کے رولز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ رسپیکٹ ضرور دیں. جب آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں گے, جب آپ عزت دینا شروع کریں گے, جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں میری بیوی کیونکہ بڑی بہو ہے اور وہ بڑی بہو ہونے کے ناطے تمام کے تمام رول رسپانسبلٹی پورے کر رہی ہے, تو بڑی بہو کی عزت بھی ہونی چاہیے. اور آپ ان کو جب ایکسیپٹنس دلائیں گے تو خود بخود آپ کے گھر والے ایکسیپٹنس دیں گے. اور یہاں پر میں سیما اور ہما اگر سن رہی ہیں تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی اور کہ برائے مہربانی تھوڑا سا جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو بھی ٹائم دیں. اور اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا ہم سب لوگ, ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا بیٹا خوش رہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی خوش رہے, تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں کے آپس میں اسپیس دیں تھوڑا سا, اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہ کریں. ہر گھر کے اپنے الگ الگ اصول ہوتے ہیں, الگ الگ رول ہوتے ہیں, الگ الگ ریسورسز ہوتے ہیں, الگ الگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی چیزیں امپلیمنٹ نہ کرائیں. کیونکہ دیکھا یہ گیا عام طور پہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ نندے یہ چیز کہہ رہی ہے ہم پہ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پہ تو ایش ہی ایش ہو رہا ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم انسان جو دنیا میں آئے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ رسپانسبلٹیز دے کر بھیجی ہیں, تو اگر ہمیں اللہ نے کچھ موقع دیا ہے کہ ہم کسی بڑے کی عزت یا خدمت کر سکتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے چوز کیا ہے, then you are the one who is the chosen one. اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے.